ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر و محترم علماء کرام، جناب صدر مجلس، ناظم جلسہ، دور دراز سے اور علاقے سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم و معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں. وہ موضوع ہے ظلم و زیادتی کا انجام. جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، سچ یہ ہے چاروں طرف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ صرف ہندوستان نہیں، ورلڈ لیول پر دیکھ لیں، آپ عالمی پیمانے پر نظر اٹھا کر دیکھ لیں، کس کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے. اور مسلمان سبھی کی نظروں میں کھٹکتے ہیں. یہ ظلم ہماری اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ اور اگر کسی آدمی پہ ظلم ہوتا ہو تو جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے دوسرے لوگ جن کے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جن کو پریشان کیا جا رہا ہو، تو دوسرے لوگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں سمجھنے کی چیز ہے. سب سے پہلی بات آئیے ظلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ایک فرمان دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی میں نے یہ اپنے اوپر متعین کر دیا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ یہاں اللہ کو اصل یہ بتانا مقصد نہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ظلم سے روکنا چاہتا ہے۔ شروعات ایسے انداز میں کر رہا ہے کہ یہ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اسے میں نے بھی اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا، اور یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ میں نے اسے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو۔ ظلم کرنا حرام ہے، یہ ہماری شریعت بتاتی ہے۔ اچھا، ظلم اگر کسی آدمی پہ کیا جائے تو ظلم سہنا بھی غلط ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا ظلم سہنے سے بھی چھن جاتی ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آپ نبیوں کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھو، بڑے بڑے رسولوں کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اگر ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، ظلم کے خلاف انہوں نے بغاوت بھی کیا، ظلم کے خلاف مکمل پلاننگ بھی کی گئی ہے۔ آپ کافروں کے معاملے کو اٹھا کر کے دیکھو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، صحابہ کو بھی مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، یعنی کافی انتظار کیا گیا کہ حالات سازگار ہو جائیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اسی انتظار میں 13 سال کی مدت گزر جاتی ہے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول مکہ کے اندر صبر کرتے ہیں، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور حالات آپ کے ناموافق ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی جانے لگی، آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ میٹنگ بیٹھی تھی، اس میں ابو جہل نے مشورہ دے دیا تھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اور وہیں پہ ابلیس بھی موجود تھا، وہ نجدی بزرگ کی شکل میں آیا تھا، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ محمد کا قتل کر دیا جانا چاہیے۔ میں آپ کو اشارہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول 13 سال تک مکہ کے اندر برداشت کر کے رہتے ہیں، حالات بہت زیادہ ناموافق ہو گئے تو کبھی کبھی انسان کو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے بھی کھسکنا پڑتا ہے، کبھی آگے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بات میں بتاتے چلوں کہ جو ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے وہ اسی ہجرت کے معاملے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ہجرت کی زندگی سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور آج وہ 1450 سال کے آس پاس ہوتے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے جاتے تو ہیں، لیکن آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں تھے، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صرف 8 سال کا عرصہ گزرا تھا، وہ بھی مکمل 8 سال بھی نہیں۔ سن 8 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے پلاننگ کیا، تیر اندازی سیکھی، انہوں نے جنگ کے جوہر سیکھے، قیادت اپنے اندر سیکھی، اور سپہ سالار پیدا کیے، اور اس لائق اپنے آپ کو بنایا کہ دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکے، اور 8 سال کے بعد اسی مکہ کے اندر فاتحانہ داخلہ ان کا ہوتا ہے، اور سارے کافر سہمے کے سہمے ہیں۔ 8 سال، ہمارے یہاں تو 8 سال ایک حکومت آتی ہے، 5 سال، اس کے بعد 3 سال، 8 سال تو ایسے نکل جاتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ جہاں پہلے ہم مسلمان تھے آج بھی وہیں پہ ہم مسلمان ہیں، نہ کبھی ایک قدم آگے نہ کبھی ایک قدم پیچھے ہیں۔ یہ ہمارے حالات پوری دنیا کے اندر کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول جب مکہ کے اندر آتے ہیں تو طاقت اتنی زیادہ ہو چکی تھی، وہ مکہ کے کافر، وہ بڑے بڑے سردار قریش کے جو کہ آپ کو نکلنے پہ مجبور کر چکے تھے، لیکن آج دم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اعلان کیا تھا،
الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، اے کافرو تیار رہنا، جیسے تم نے ہمیں مارا تھا آج ہم تم سے بدلہ لینے والے ہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول نے بعد میں فرمایا کہ نہیں، ابو یہ سعد بن ابی وقاص تو جوش میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے شہباز پرندے کا نام سنا ہوگا، وہ بہت آسمان میں اونچائی پہ اڑتا ہے اور وہ پر پھیلا کے کافی تیزی کے ساتھ اڑتے رہتا ہے۔ آپ کے ادھر کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، شہباز پرندہ کیا بولتے ہیں شیخ آپ کے ادھر؟ باز، شہباز پرندہ جو ہوتا ہے شاید وہی آپ کے ادھر بھی بولتے ہوں گے، باز ہی بولتے ہیں آپ کے بہار میں بھی۔ تو اس پرندے کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاتا ہوں، جب وہ شکار کرتا ہے تو اپنے شکار کے حساب سے اپنے میدان کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر کیڑے مکوڑے اسے پکڑنا ہوتا ہے تو آتا ہے اور آرام سے بیٹھ کر کے وہ کھاتا ہے، اسے لے کر کے وہ اڑ نہیں جاتا جلدی سے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کو لے کر کے میں یہیں پہ کھا سکتا ہوں۔ لیکن یہی شہباز پرندہ جب کبھی سانپ کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، اب وہ سانپ کا شکار کرنے کے لیے آ جائے، سانپ سے زمین میں بیٹھ کر کے وہ مقابلہ کبھی نہ کرے گا، بلکہ وہ سانپ کو اپنے چنگل میں پھنسا کر آسمان کی جانب لے کر کے اڑ جاتا ہے، اور آسمان میں ہوا میں وہ اڑنے کے بعد اسے کافی بلندی کے اوپر لے جا کر کے اس کو زمین پر چھوڑ دیا کرتا ہے، اور زمین پر چھوڑنے کے بعد جب وہ سانپ مر جاتا ہے، اوپر سے گرنے کے بعد جب وہ مر جاتا ہے، اب وہ آ کر کے اس سانپ کو کھاتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا اس شہباز پرندے کو اتنی عقل ہے، اگر میں اس سے زمین پر بیٹھ کر کے مقابلہ کروں گا تو یہ سانپ زمین کا ماہر ہے، رینگتا جانتا ہے، ہم کو یہ دوڑ کر کے پھر ڈس سکتا ہے، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن وہ زمین پر اس سے نہیں لڑتا ہے، اسے لے کر کے چنگل میں پھنسا کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہاں سے چھوڑتا ہے۔ جب وہ مر جایا کرتا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں اس کو اپنا شکار بنا کر کے کھا لیتا ہے۔ اب اس مثال سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور یہ آپ ہندوستانی لیول کی نہیں بلکہ ورلڈ لیول پر دیکھیں، عالمی پیمانے پہ آپ نظر ڈال کر کے دیکھ لیں ہمارا مقابلہ کن سے ہے، وہ کس چیز میں آگے ہے، وہ کس میدان میں آگے ہے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے حساب سے تیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھو، آپ سیرت کے اوپر بہت ساری تقریریں سنتے ہیں، آؤ سیرت کا ایک پہلو آپ کو میں اوج بتا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے آدمی سے جو غیر مسلم آدمی تھا اور اس کا بہت زیادہ فوکس ہتھیاروں کے اوپر ہوا کرتا تھا، موجودہ زمانے میں جو ہتھیار ہیں اس کے اوپر وہ بہت زیادہ فوکس کیا کرتا تھا۔ کسی آدمی نے اس سے سوال کر لیا، تم نے یہ چیز کہاں سے سیکھی ہے، تمہیں یہ سبق کہاں سے ملا ہے کہ ہتھیار سب سے پہلے ہمارے پاس ہونا چاہیے، جو دنیا میں چل رہا ہو سب سے اچھے ہتھیار ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، کوئی چیز رہے نہ رہے۔ تو جانتے اس بہت بڑے سوجھ بوجھ والے آدمی نے جواب کیا دیا تھا کہ میں نے محمد کی جیونی کو پڑھا ہے، وہ اللہ کے رسول کو مانتا نہ تھا، وہ ایسے ہی جواب دیتا ہے کہ میں نے محمد کی لائف اسٹائل کو ایک بار پڑھا تھا، میں نے ان کی زندگی کا آخری لمحہ بھی دیکھا، جب وہ مر چکے تھے ان کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر کے ان کی بیوی شکل دکھا سکیں دوسروں کو، لیکن جب میں اور آگے گزرتا ہوں، آگے کی صفحات کو میں نے پلٹا تو میں نے یہ وہاں پہ منظر بھی دیکھا، چراغ جلانے کے لیے محمد کے گھر میں تیل تو نہیں تھا، لیکن ان کے دیوار پہ اس وقت تلوار لٹک رہی تھی۔ یعنی وہیں سے میں نے یہ بات سیکھ لی، ہمارے پاس کوئی چیز ہو یا نہ ہو لیکن ہتھیار کا ہونا ضروری ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ دیکھ لو ملکی پیمانے پہ جتنے دیشوں کے درمیان آج جنگ ہوا کرتے ہیں، آپ یہ بھی سنتے ہیں فلاں دیش سب سے مضبوط ہے، فلاں دیش سب سے زیادہ مضبوط ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ۔ آخر وہ کس چیز میں مضبوط ہے؟ کیا صرف روپیہ اور پیسہ میں؟
کیا وہ آبادی اور تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی، آبادی کی بات ہوتی، تو ہمارا ہندوستان سب سے آگے ہوتا، چین سب سے آگے ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جو قوم سب سے زیادہ آگے ہوا کرتی ہے، جو ملک سب سے زیادہ آگے ہوا کرتی ہے، وہ تعلیم و ترقی میں، نئی نئی ایجاد کے معاملے میں، وہ ہتھیاروں کے معاملے میں سب سے آگے ہوا کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنا میدان چینج کرنا پڑے گا۔ آئیے آپ کو میں سب سے پہلی وحی کے ایک لفظ سے کچھ بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے اوپر جو پہلی آیت نازل کی، نماز نہیں بتائی، روزہ نہیں، حج زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ تو